السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نالج اینڈ انالیسس ود ابراہیم فاروقی۔ ویورز، اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع ہونے والی جنگ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی شدت میں انٹینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جوں جوں اس جنگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جنگ کے خطرات، جنگ کے پھیلنے کے خطرات، اس کے اسکوپ کے بڑھنے کے خطرات بھی اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ جمعہ جو گزرا ہے اس میں ویری ارلی ان دا مارننگ ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر اور ان کے کچھ ملٹری بیسز پر اٹیکس کیے، ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے میزائل سے، جس میں ایران کے 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ اور اس کے علاوہ ان کے بڑے اہم ملٹری کمانڈرز ان کی ڈیتھس ہوئیں، اور جس کے جواب میں ایران نے پھر اسرائیل پر جو ایک جوابی حملہ ہوتا ہے اس کو لانچ کیا، اور اس میں ایران نے میزائلز کا بھی استعمال کیا ہے، اور ابھی تک کی جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھس ایران اور اسرائیل میں اس جنگ میں ہو چکی ہے، جس میں میجورٹی آف دا ڈیتھس جو ہے 90 سے زیادہ لوگ جو کہا جا رہا ہے وہ ایران میں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے جن جگہوں پر اٹیک کیا ہے اس میں تہران جو ایران کا کیپٹل ہے وہ شامل ہے، اس کے علاوہ جو نتانز جو ایران کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوکلیئر ان کی سائٹ ہے جہاں پر یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی ہے، اس کو ٹارگٹ کیا تھا اسرائیل نے جمعہ کے روز، اور بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس اٹیک کو ایران نے آفیشلی این ایکٹ آف وار قرار دیا ہے، یعنی کہ اعلان جنگ، اور اس کے علاوہ اس اسرائیل کے اس حملے کو ایران نے UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس جو جمعے کے روز ہوا، اس میں اس اجلاس کی جانب سے اس کے جو ممبرز کی جانب سے دونوں سائڈز یعنی کہ ایران اور اسرائیل دونوں کو میکسیمم ریسٹرینٹ شو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ جنگ جو ایک بہت ہی ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، آج اس کا تیسرا دن شروع ہو چکا ہے، 15 جون ہے آج، تیسرا دن اس کا شروع ہو چکا ہے۔ یہ جنگ اب ایک بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اور اس میں 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہے ان کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ 3 ڈیولپمنٹس کا آپ کے سامنے ذکر کروں، کچھ ضروری جو ریئیکشنز آئے ہیں ورلڈ کے ڈفرینٹ ریجن سے، ڈفرینٹ امپورٹنٹ جو کنٹریز ہیں میجر پاورز کی طرف سے، اس کا میں ایک مختصراً جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ اسرائیل کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلائی ہے، بہت اس کا اسٹانچ ایلائی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ان کی طرف سے یہ ریئیکشن جمعے کے روز ہی آیا، اور اس کے بعد بھی مستقل یہ ریئیکشن US کی طرف سے انسسٹ کیا جا رہا ہے، اس کا باقاعدہ آفیشلی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس اسرائیل کے اس حملے میں جو ایران پر کیا گیا ہے اس میں US کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، US اس میں انوالو نہیں ہے، US شامل نہیں ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ US سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے جو ہے وہ اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اگر ایران نے US کے جو مڈل ایسٹ میں جو ان کے بیسز ہیں ان پر، یا ان کے US کے جو ہیومن ریسورس ہیں وہاں پر، جو ان کے فوجی ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، اگر ان پر جوابی کارروائی ایران کی طرف سے ہوئی تو اس کا بہت زبردست جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، اس کا ریئیکشن آئے گا۔ یہ باقاعدہ US نے وارننگ دی ہے ایران کو۔ اس کے علاوہ چائنا ہے، رشیا ہے، اور ان دونوں کنٹریز ہیں جو کہ آف کورس UN سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، بہت امپورٹنٹ پاورز ہیں ورلڈ پالیٹکس میں، دونوں نے اس جنگ کو جو ہے روکنے کی، اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی بات کی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے ایران پر، جو اس کی ساورنٹی کی، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی جو وائلیشن ایران نے کی ہے میزائل حملے کر کے، اس کو چائنا اور رشیا دونوں نے کنڈیم کیا ہے۔
اس کے علاوہ اگر ہم ٹرکی کی بات کریں جو کہ بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے ٹرکی مسلم ورلڈ کا، اور یورپ سے اس کی پروگزیمٹی ہے، اور یو ایس کا بھی الائے ہے، اور اس کی جغرافی بڑی امپورٹنٹ ہے ٹرکی کی. تو ٹرکی کی طرف سے یہ ریئیکشن آیا ہے، بہت اسٹرانگلی ٹرکی نے اسرائیل کے اس اٹیک کو کنڈیم کیا ہے جو کہ ایران پر کیا گیا ہے. اور ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ جنگ جو اسرائیل کا جو حملہ ہوا ہے ایران پر، یہ اس وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جب غزہ پر اسرائیل کا جو ایک بہت ہی وحشیانہ جو ہے حملے جاری ہیں گزشتہ 1.5 سال سے، اس پر کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا گیا، اس کو روکا نہیں گیا، اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس وجہ سے اسرائیل کو یہ امپاورمنٹ ملی ہے، امپاور ہوا ہے اسرائیل کہ وہ اس جنگ کو جو ہے وہ اپنے اگریشن کو مزید پھیلا سکے مڈل ایسٹ کے اندر. یاد رہے کہ آج سے کچھ مہینوں پہلے اسرائیل نے سیریا پر بھی بہت انٹینس بمبارڈمنٹ کی تھی، بہت زبردست حملے کیے تھے. اور یہ وہی وقت تھا جب سیریا کے پریزیڈنٹ بشر الاسد کی گورنمنٹ ڈمیسکس میں جو ہے وہ وہاں ختم ہو گئی تھی، اور ان کو بہت ایمرجنسی ایک سچویشن میں رشیا کی طرف جو ہے وہ جانا پڑا تھا سب کچھ چھوڑ کے. اور وہاں پر جو ریبلز ہیں، جو باغی ہیں سیریا میں، اب ان کی حکومت ہے. تو جیسے ہی ان کی حکومت وہاں پر وہ لوگ ڈمیسکس میں آئے تھے، تو اسرائیل نے جو ہے بہت انٹینس وہاں بمبارڈمنٹ کی تھی. اس کے بعد یہ ایران پر ہونے والا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے، ایک اگریشن شو کیا ہے اسرائیل نے. پورے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک بہت بڑا جو خطرہ بنتا جا رہا ہے. یہ ایک بہت ایک خطرناک صورتحال ہے اس وقت. ٹرکی نے اس پر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرکی نے بہت اسٹرانگلی اس کو کنڈم کیا ہے، اور طیب اردوغان نے اس کو غزہ سے لنک کیا ہے اس سچویشن کو. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اسرائیل کے اس حملے کو جو کہ ایران پر کیا گیا ہے. اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اس وقت سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان نے UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اس بات کا جو ہے وہ واضح کیا ہے اس بات کو کہ یہ جنگ جو اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی ہے، اس سے پورے خطے کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور امن کے لیے اور ریجنل سٹیبلٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایک کرائسس کی صورتحال، بہت بڑے کرائسس کی صورتحال یہ جنگ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات جس کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بنجامن نیتن یاہو، جو کہ آلریڈی جب سے یہ غزہ کی جنگ اکتوبر 2023 سے سٹارٹ ہوئی ہے، 1.5 سال اس کو ہو چکا ہے. پھر لبنان میں بھی اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے کچھ حملے کیے تھے، اور پھر سیریا میں، اور اب ایران پر اس نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے. تو بنجامن نیتن یاہو کا اب سے کچھ گھنٹے پہلے ایک ویڈیو میسج آیا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ علل اعلان ایک ایکسپلیسٹلی بہت کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ آنے والے جو دن ہوں گے وہ موجودہ جو حملے اب تک ایران میں ہو چکے ہیں، ان کی نیوکلیئر سائٹس پر ہو چکے ہیں، جس میں سویلینز کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ کی ڈیتھس ہوئی ہیں، جو ان کے ملٹری کمانڈرز ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. وہ آنے والے دنوں میں جو اب ہوگا، وہ جو اب تک ہو چکا ہے اس سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا. یعنی کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس بات کا اشارہ دیا ہے، بہت کلیئر سگنل دیا ہے کہ یہ جنگ بہت زیادہ اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ شدت اختیار کرے گی. یہ ایک ایکٹ آف وار ہے اسرائیل کی طرف سے، جیسے کہ ایران نے کہا ہے. ایک ایکسپلیسٹ ایکٹ آف اگریشن ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کی طرف، جو کہ ایک بریچ آف انٹرنیشنل لا بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک
خطرہ اور بہت بڑے ایک ہائیلی انٹینس وار کی طرف یہ سچویشن جا سکتی ہے. اگر ہم 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں اگر میں یہاں مختصراً اس پر روشنی ڈالوں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ان کا ادارہ ہے جو کہ ایٹامک جو انرجی کے اور جو ایٹامک ٹیکنالوجی کے معاملات کو دیکھتا ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، ان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے یہاں پر اس صورتحال میں جو یہ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے نتانز میں حملے کے بعد. انہوں نے کہا ہے کہ نتانز میں جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر جو یورینیم ہے اس کی وجہ سے ریڈیشن کے خطرات بڑھ گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے. اگر نتانز کا علاقہ جو کہ اراؤنڈ سینٹرل ایران میں یہ علاقہ ہے، سینٹرل اپر ایران آپ کہہ سکتے ہیں، اراؤنڈ سینٹرل ایران میں اس کا جو خطرہ ہے ریڈیشن کا، یہ نہ صرف انسانوں کے لیے، انسانی جانوں کے لیے، بلکہ انوائرمنٹ کے لیے، وہاں موجود جو آبی حیات ہے اس کے لیے، یعنی کہ واٹر جو میرین لائف ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے. ایک تو یہ ایک بہت بڑی بہت خطرے کی بات ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم نے کل رات یعنی کہ 14 جون کی رات اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے فائٹر جیٹس، اپنے کچھ ملٹری ایکوپمنٹ کو مڈل ایسٹ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. یہ گریٹ برٹن نے اعلان کیا ہے اس بات کا، جو کہ اس بات کا ایک کلیئر اشارہ ہے کہ یو کے بھی اس جنگ میں جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر بہت تیزی کے ساتھ، اگر یہ انٹینسٹی بڑھتی ہے اس جنگ میں، اس جنگ کی طوالت میں اس کی ڈیوریشن میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ رکتی نہیں، ڈی ایسکلیشن کی طرف جانے کے بجائے ایسکلیشن کی طرف جاتی ہے، تو گریٹ برٹن بھی اس میں کسی نہ کسی لیول پر انوالو ہوگا. گریٹ برٹن کا انوالو ہونا جو ہے وہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں انوالو اس طرح ہوں گے کہ ہم ٹو پروٹیکٹ جو ان کے پروٹیکشن کے لیے، اب وہ پروٹیکشن جو ہے وہ ان کے اپنے ایسٹس کا بھی ہوگا، جو کہ مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پر جو ان کے ایسٹس ہیں، جو ان کا ڈپلائمنٹ ہے امریکن فورسز کے ساتھ، امریکن ایڈوائزرز کے ساتھ، جو برٹش ایڈوائزرز کا جو کولیبریشن ہے ڈفرینٹ عرب کنٹریز میں مڈل ایسٹ کے، اس کی پروٹیکشن کی انہوں نے بات کی ہے یا اسرائیل کے ڈائریکٹ پروٹیکشن کی بات کی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ برٹن کا جو کہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، ورلڈ پالیٹکس کا ویٹو ہولڈنگ پاور ہے دنیا کا، اس کا یہ باقاعدہ اعلان اس بات کا کہنا کہ ہم اپنے ملٹری ایسٹس کو شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈز مڈل ایسٹ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تیسری ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جو کہ ایک چائنا سینٹرک، چائنا بیسڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، جس کے ممبرز میں چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، ایران اور اس کے علاوہ کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز بھی اس کے ممبرز میں اس کے ممبرز کے طور پر شامل ہیں. ایس سی او نے، یعنی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے. اس کو جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا ہے آفیشلی. اس امپورٹنٹ پوزیشن، اس امپورٹنٹ اسٹیج کے پر انڈیا، جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے ساؤتھ ایشیا کا بھی، اور ایران کے ساتھ اس کے ماضی میں اکنامک اور ڈیفنس لیول پر ریلیشن شپ رہے ہیں، اس کے باوجود انڈیا نے ایس سی او، جو کہ ایس سی او کا ممبر بھی ہے انڈیا نے ایس سی او کے اس اسٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو باقاعدہ آفیشیلی ڈسٹینس کیا ہے، اور انڈیا نے ڈپلومیسی کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے، ٹاکس کے ذریعے اس مسئلے کو جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے اس کرائسس کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی بات کی ہے. باقاعدہ انڈیا کے یہ فارن منسٹری ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایس سی او کے ہمارا ایک اپنا موقف ہے، اس پر ہمارا ایک اپنا اسٹانس ہے،
اور ہم اس پر جو ہے وہ اس کو ڈپلومیسی کے تھرو حل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کہ انڈیا جیسے کنٹری کا جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں بہت امپورٹنٹ ریجن ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے, چائنا کا جو ہے نیبر ہے, پاکستان کا نیبر ہے, اس کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ساؤتھ ایشیا میں. اس کنٹری کا اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ میں ایران ایس سی او کی طرف سے ایران کے کو اسرائیل کو جو کنڈیم کرنے کے اسٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا, یہ اس بات کا بہت امپورٹنٹ سگنل ہے کہ انڈیا موجودہ صورتحال میں اسرائیل کے سامنے اسرائیل کے جو ملٹری ایکشنز ہیں ایران کے خلاف, اس کو کھل کر وہ جو ہے کنڈیم نہیں کرنا چاہتا, اس کے خلاف نہیں, اسرائیل کے خلاف نہیں جانا چاہتا. کیونکہ یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈیا نے ڈرونز پاکستان کے خلاف استعمال کیے تھے, وہ ڈرونز اسرائیل میڈ ڈرونز تھے. یعنی یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے ڈیفنس لیول پر بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں بہت عرصے سے. اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ نریندر مودی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے انڈیا میں, وہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ, خاص طور سے US کے ساتھ, فرانس کے ساتھ, برٹن کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ کسی طور پر بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے تعلقات ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ خراب کرے. انڈیا نے اسرائیل کے ایکشن کو کوئی اس کو انڈورس نہیں کیا ہے, لیکن اس کی SCO کے پلیٹ فارم سے مخالفت نہ کرنا ایک بہت ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے انڈیا کی طرف سے, ایک ڈپلومیٹک اسٹیپ ہے جو کہ انڈیا نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے. امید کی جاتی ہے, وی کین ہوپ اگینسٹ ہوپ, کہ یہ جنگ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع ہوئی ہے, یہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جانی چاہیے, اور اسرائیل اس میں زیادہ, اور اس کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے جانے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کا ہو سکتا ہے, اسرائیل کا ہی ہوگا, کیونکہ اسرائیل از دا اگریسر, اسرائیل نے یہ جنگ سٹارٹ کی ہے. تو اسرائیل کو اس جنگ کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے جانے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے اپنا بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرنا ہوگا, بہت انٹینسلی یہ کردار ادا کرنا ہوگا, اور بہت جلد یہ کرنا ہوگا, تاکہ یہ جو جنگ ہے اس کے یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو سکے, ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے, اور بالآخر ایز سون ایز پاسبل اس کو روکا جا سکے. کیونکہ پیس جب ہوگا تبھی بات کی جا سکتی ہے, تبھی امن کی طرف, آف کورس جب جنگ رکے گی تبھی پیس کی بات ہو سکتی ہے, اور کسی بھی معاملے پر نیگوسیشن ہو سکتے ہیں. آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جنگ جو حملہ جو اسرائیل نے ایران پہ کیا ہے, اس کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ ایران کے, جو بظاہر نظر آتا ہے وہ ایران کے نیوکلیئر ایسٹس اور ایران کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے جو مین ان کے ہیومن ریسورس ہے, جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں, ان کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے. جبکہ آج یعنی کہ سنڈے کے دن 15 جون عمان میں US اور ایران کے نیوکلیئر ٹاکس اسٹارٹ ہونا تھے, جو کہ اب کینسل ہو چکی ہیں. وہ بات چیت, وہ ٹاکس, وہ نیگوسیشنز کینسل ہو چکے ہیں. جنگ کی صورتحال ہے, دونوں طرف سے ہاسٹیلیٹی, ایران اور اسرائیل کی طرف سے ہاسٹیلیٹی کی صورتحال ہے. پورا مڈل ایسٹ ایک وائڈر اسکیل آف وار کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کو جلد سے جلد روکنے کی ضرورت ہے. امید کی جاتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, جو ورلڈ کی میجر پاورز ہیں, اور جو مسلم ورلڈ ہے, یہ سب اپنے اپنے لیول پر کام کریں گے, ڈپلومیٹک لیول پر کام کریں گے, اور اس جنگ کو روک کر جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام کا معاملہ ہے اس کو نیگوسیشنز کے تھرو جو ہے ریزالو کیا جائے گا. ادروائز یہ وار, یہ جنگ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی اور بہت زیادہ تباہی لے کر آ سکتی ہے, نہ صرف ایران اور اسرائیل کے لیے بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے. بہت شکریہ.